ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سلسلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزشتہ مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر کفاران قریش نے جو تشدد جو ظلم روا رکھا جس کا نتیجہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کے لیے اجازت دی، ہجرت حبشہ۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر گئے اور یہ عمل جاری رہا، یہ عمل جو ہے وہ مسلسل جب جاری رہا تو کفاران قریش کو پریشانی ہوئی اس بات کی کہ ہر گھر سے نوجوان مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف جا رہے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر ظلم جاری رکھا جائے گا ان کے لیے ایک راستہ کھل چکا تھا۔ درمیان میں ایک واقعہ یہ ضرور ہوا جو ہمیں کتب احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حبشہ سے صحابہ کرام میں سے کچھ واپس بھی آئے۔ کیوں؟ ایک افواہ وہاں پر پھیل گئی کہ بڑے بڑے کفاران قریش جو ہے وہ اسلام لائے ہیں، ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ اس افواہ کے نتیجے میں وہ دوبارہ مکہ آئے تو معلوم ہوا کہ افواہ ہے، پھر دوبارہ واپس چلے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ کفاران قریش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم کو پڑھا اور جب سجدے تلاوت یعنی سجدے کی جب آیت آئی تو کوئی مسلمان، کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس نے سجدہ نہ کیا۔
بخاری کے اندر یہ کتاب و تفسیر کے اندر روایت موجود ہے، سوائے امیہ ابن خلف کے کہ اس نے مٹی اٹھائی اور اپنے صرف سر پر رکھی، سجدہ نہیں کیا، کہا میرے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی ہر مسلمان اور کافر نے سجدہ کیا۔ تو یہی جو واقعہ ہے وہ ہوتے ہوتے افواہ کی صورت کے اندر حبشہ تک پہنچا کہ بڑے بڑے سردار ایمان لائے ہیں۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام وہاں سے کچھ آئے، پھر معلوم ہوا افواہ تو واپس چلے گئے۔ بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد 100 سے زائد حبشہ پہنچ چکی تھی۔ کفاران قریش نے اس کو روکنے کے لیے ایک وفد مقرر کیا جس کے اندر عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، ان دونوں کو ذمہ دار بنا کر ایک وفد، ایک ڈیلیگیٹ جو ہے وہ حبشہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ بادشاہ سے بات چیت کر کے انہیں واپس لے آئے، بادشاہ انہیں وہاں رہنے نہ دے، اور وہ ان سب کو واپس مکہ لے آئے۔ اس غرض سے کفاران قریش نے قیمتی تحائف اور بالخصوص جس چیز کی وہاں ڈیمانڈ تھی، مانگ تھی، اونٹ کا رنگا ہوا چمڑا، تو ایسے تحفے تحائف کو لے کر یہ وفد جو ہے وہ حبشہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے جتنے وزراء ہیں، منسٹرز ہیں، جتنے بھی رہبان ہیں، مذہبی قائدین، درباری علماء، ان سب کو وہ تحفے تحائف تقسیم کر کے کہ دوسرے دن جب دربار کے اندر بادشاہ کے سامنے گفتگو ہو تو یہ لوگ اس وفد کے فیور میں بات کریں۔ تو ایک طرح سے پیشگی یہ رشوت تھی، پوری تیاری سے گئے وہ لوگ۔ یہ واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے یہاں پر سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا، جہاں ان کے اندر دینی جذبہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہوش، دونوں چیزوں کا مجموعہ یہاں پر ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے کی تاثیر تھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ اہل کتاب سے جب گفتگو ہو تو کس طرح سے اپنی بات کو رکھا جائے، اس کی یہ بہترین مثال ہے۔ دعوت و تبلیغ کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو کس طرح رکھا جائے، بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہے تو پہنچاؤ۔ تو جہاں پر اس کو پہنچانے کی بات ہے وہاں پر کس طرح سے اس کو پہنچایا جائے، اس کی رہنمائی بھی ہمارا دین مکمل طور پر کرتا ہے۔ لہذا اب دوسرے دن جب دربار کے اندر یہ وفد پہنچتا ہے تو بادشاہ کے سامنے اپنی بات کو رکھتا ہے، اور عمرو بن العاص جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات رکھی، اور وہ یہ تھی کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم کے کچھ نوجوان ہیں، جذباتی، کم سمجھ، اب ظاہر سی بات ہے نوجوان ہیں تو اس کے تعلق سے ہمیشہ سے یہ دھارنا رہی ہے کہ نوجوان یعنی جوشیلا اور جذباتی، الٹے سیدھے قدم اٹھانے والا۔ بات کو بہت اچھی طرح سے عمرو بن العاص نے رکھا ہے، اس لیے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جن لوگوں سے سامنا تھا، جن لوگوں کے سامنے یہ اسلام کا معاملہ موجود تھا، ان کو صحیح طور پر پیش کرنا ضروری ہے۔ وجہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پسندیدہ شخصیات کو جب رکھا جاتا ہے تو اس کے مد مقابل کو کم آنکلن کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے دراصل ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو فضیلت اور عظمت ہے دراصل اس میں کمی آتی ہے کہ ایسی چیلنجز کا انہوں نے سامنا کیسے کیا۔ عمرو بن العاص نے بات رکھی کہ جذباتی ہیں، کم سمجھ ہیں، نوجوان ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ سلامت، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا۔ چلو آپ کے دین کو اگر قبول کرتے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں بھی آتی، باپ دادا کا دین بھی چھوڑا اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا اور ایک نئے دین کو ایجاد کر لیا۔ اب نیا دین ہے، یعنی اگر یہ لوگ یہاں رہیں گے تو ایک چیلنج ہوگا، ان کے اپنے دین کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ جیسے کفاران قریش کے لیے یہ چیلنج بنا، ایسے حبشہ میں بھی یہ چیلنج بنے گا۔ لہذا ان کے والدین نے، ان کے چچاؤں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، جو ان کے اچھے اور برے سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ لوگ نہیں واقف ہیں اپنے اچھے اور برے سے، تو لہذا انہوں نے فرار اختیار کر کے آپ کے پاس پناہ لے لی ہے۔ تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ اب جو بھی دربار کے اندر وزیر تھے، رہبان تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ ہاں انہیں واپس بھیج دیا جائے اور انہیں یہاں پر روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارا دین بھی تو قبول نہیں کیا ہے۔ تو گویا کہ پوری طرح سے اچھی طرح سے بات کو انہوں نے اپنی وہاں پر پیش کیا۔ اب یہاں پر مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے جو مکر کیا سو کیا، مگر بعضی دفعہ بظاہر کچھ چیزیں بالکل 100% ہمارے خلاف نظر آتی ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والوں کے خلاف 100% خلاف نظر آتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو دشمنان اسلام کے خلاف کر دیتا ہے، ان کی چالیں ان کے اوپر الٹا دیتا ہے، اللہ ان کا دام ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو کسی بھی مومن کو، مسلمان کو بھولنا نہیں چاہیے اور مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال نجاشی بادشاہ اسامہ، اس نے کہا کہ جب تک کہ میں ان لوگوں سے بات نہ کر لوں میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سب کو چھوڑ کر میرے یہاں پر، میرے ملک میں آ کر پناہ لی ہے، سب کو چھوڑا ہے، مجھے سلیکٹ کیا، تو میں ایسے ان کے حوالے نہیں کروں گا جب تک کہ ان کی بات نہ سن لوں۔ ہمارا دین بھی آپ کو یہی سکھاتا ہے، یہ تو اس کی میچورٹی تھی، اس کو جو بھی دین کا علم تھا اپنے مذہب کا، اس کی بنیاد پر اور جس منصب کے اوپر وہ فائز تھا، کہ یک طرفہ بات نہ سنی جائے، دونوں پہلوؤں کو سنا جائے۔ ممکن ہے کہ کوئی انسان تمہارے سامنے ایک پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر آئے اپنے ہاتھ میں، یہ فلاں نے میرا یہ حال کیا، اب اس ظاہری چیزوں کو دیکھ کر انسان جوش میں اور جذبے میں نہ آئے، بلکہ اپنی جذبات پر قابو رکھ کر دوسرے فریق کی بات سنیں۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی دو آنکھیں پھوڑ کر یہ آیا ہو، مگر وہ پہلو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو لہذا بادشاہ نے کہا کہ جب تک کہ میں ان کی بات نہ سن لوں اس وقت تک میں
انہیں ان کے حوالے نہیں کر سکوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اگر بات صحیح ہوئی جیسے کہ کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ واپس کر دوں گا، وگرنہ ان کی حفاظت ہوگی، یہاں پر وہ رہیں گے یہاں پر۔ اب جو وفد یہاں پر آیا تھا عمرو بن العاص سے، عبداللہ ابن ربیعہ ہے، ان کا مزاج یہ تھا کہ اب آئے گا مزہ، جب یہ سامنے آئیں گے بادشاہ کے اپنے سامنے رکھیں گے تو بات ہمارے فیور میں آ جائے گی۔ اب ام سلمہ نے اس کو روایت کیا ہے، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ صحابہ کی طرف سے ریپریزنٹ کون کرے گا، طے کیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا کہ آپ بات کو رکھیں۔ خلق اور خلق میں اللہ کے نبی سے قریب ہیں جعفر طیار، عادتوں میں اطوار میں اللہ کے نبی سے قریب، لہذا مشورہ کر کے اپنے اندر سے جو سب سے بیسٹ ہے اس کو سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جعفر طیار نے اپنی بات کو رکھا۔ جعفر طیار نے جو سب سے پہلے بات رکھی کہ بادشاہ سلامت، کیا ہم غلام ہیں کہ ہمیں ان سے اجازت لے کر اپنے ملک کو چھوڑنا ہوگا؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہے ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر؟ ہم غلام نہیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ماحول سے واقف تھے، غلام ہے تو اس کو اجازت لینی پڑے گی۔ ہم نے کوئی قتل کیا ہے کہ یہ ہمیں واپس لے جا کر قصاص کے اندر قتل کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بھی بادشاہ واقف تھا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ہم نے کوئی مال چرا کر آئے ہیں کہ یہ ہم کو دوبارہ ریکلیم کرنا چاہتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں۔ ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، وناکل المیتۃ، مردار کو کھاتے تھے، وناتی الفواحش، اور فحش کام کرتے تھے، گناہ کے فحش اور گندے کام کرتے تھے، ونقطع الارحام، رحمی رشتوں کو کاٹتے تھے، ونصیب الجوار، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہم لوگ برا سلوک کرتے تھے، یاکل القوی منا الضعیف، ہمارے اندر سے جو بھی طاقتور ہوتا تھا، جس کے پاس بھی طاقت ہوتی تھی وہ کمزور کو دبا دیتا تھا۔ فَقُلْنَا عَلَىٰ سَارِ، اور اسی راستے پر، اسی ڈھب پر، اسی ڈگر کے اوپر ہماری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ یہ سب اپنے دور جاہلیت کی پوری تصویر کھینچی، پورے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا۔ بٹوین دا لائنز، بین السطور کے اندر جعفر طیار بہت کچھ کہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث کیا، اس لیے کہ نجاشی بادشاہ اہل کتاب میں سے تھا، رسالت کے عنوان سے واقف تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، انجیل کے اوپر ایمان رکھنے والا تھا۔ رسالت کہا نہیں، یہاں پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا۔ نعرف نسبہ، ہم اس کے نسب اور حسب و نسب سے واقف تھے۔ اب بین السطور میں بہت کچھ کہا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کے اندر اس آخری رسول کے تعلق سے جو علامتیں بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ حسب و نسب سے آتا ہے۔
اس لیے کہ مسلم شریف ہی کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک روایت ہے، جب ایلیا کے اندر ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف ایلیا شہر میں پہنچا تھا، اور اسی وقت صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی کا دعوتی خط ہرکل کے پاس پہنچا تھا، تو اس نے طلب کیا تھا کہ یہاں پر کوئی مکہ سے تجارتی قافلہ آیا ہے، مکہ کے کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پر، تو بتایا گیا کہ ہاں ایلیا میں آئے ہیں، کہا ان کو میرے سامنے پیش کرو، ان کو پیش کیا گیا۔ ہرکل نے کہا کہ تم میں سے جو بھی اللہ کے نبی کے قریب ہے، اس رسول کے قریب ہے رشتہ داری کے اعتبار سے، وہ کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں، اس لیے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، جو ان کی بیٹی تھی، کہ رشتے کے اعتبار سے میں ان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو کہا اس آدمی کو سب سے آگے بٹھاؤ اور باقی سب کو اس کے پیچھے بٹھاؤ، اور میں اس سے کچھ سوالات پوچھوں گا، اور یہ اس کا صحیح جواب دے۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کے پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے بتائیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس نے یکے بعد دیگرے سوالات پوچھے، اس کے اندر سے پوچھا کہ اس رسول کا حسب و نسب، تو کہا کہ وہ اعلیٰ نسب میں، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی اس نے سوالات پوچھے ہیں ان تمام سوالات کو اس ہرکل نے اللہ کے نبی ہونے کے ثبوت اور دلیل کے طور پر پیش کیا۔ میں نے تم سے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تم نے کہا نہیں، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے تم سے پوچھا انہوں نے دھوکہ دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اب تک تو دھوکہ نہیں دیا ہے، مگر ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں آگے وہ کیا کریں گے۔ ان کے خاندان کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ان کیس، تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس بادشاہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ تو گویا کہ اہل کتاب تھا نجاشی بادشاہ، تو وہاں پر کہا کہ وہ ہمارے درمیان کے اندر ان کے نسب سے ہم واقف تھے، اعلیٰ نسب سے ان کا تعلق تھا، لہذا وصدقہ اور ان کی سچائی سے ہم واقف تھے، اور وامانتہ وعفافہ اور ان کی پاک دامنی سے اور ان کی امانت داری سے ہم لوگ واقف تھے۔ یہ تمام ایک نبی کی علامتیں ہیں جو پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فدعانا الی اللہ، انہوں نے ہمیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، لنوحدہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں دعوت دی، ونعبدہ، اور اس کی عبادت کی ہمیں دعوت دی، ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان، اور انہوں نے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دعوت کے ساتھ ساتھ ہم جن بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا، یعنی جن باپ داداؤں کا ریفرنس امر ابن العاص نے دیا کہ ہمارے باپ دادا بھی انہی کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تھے، اس سے ہمیں روکا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہمیں دعوت دی۔ وَأَمْرَنَا، اور ہمیں حکم دیا اس نبی نے، بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، سچی بات کرنے کا، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت کے ادا کرنے کا، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اور رشتوں کو جوڑنے کا، وَحُسْنِ الْجَوَارِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور ہمیں حرام کاموں سے اور خون ریزی سے، قتل و غارت گری سے انہوں نے روکا، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور فحش کاموں سے، گندے کاموں سے ہمیں انہوں نے روکا، وَقَوْلُ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہیاں دینے سے ہمیں روکا، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانے سے ہمیں روکا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، اور پاک دامن عورتوں کے اوپر بہتان لگانے سے ہمیں روکا۔ اہل کتاب میں سے ہے نجاشی بادشاہ، اور جانتا تھا مریم بنت عمران کے اوپر یہودیوں نے بہتان لگایا تھا،
پاک دامن خواتین کے اوپر ہمیں بہتان لگانے سے روکا. لہذا وَأَمْرَنَا اور ہمیں حکم دیا أَن نَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. فَصَدَّقْنَاهُ تو ہم نے ان کی تصدیق کی، ان کی بات کو ہم نے مانا. وَآمَنَّا بِهِ ہم اس کے اوپر ایمان لائے. وَاتَّبَعْنَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ اور جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم نے اس کی پیروی کی، ہم نے اس کی اتباع کی. فَعَبْدَنَا اللَّهَ وَحْدَهُ اور ہم نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی. فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا اور ہم نے اس کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دیا. فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا تو یہ ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی. ہم ایسے تھے، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی اور اب ہم ایسے بن گئے ہیں، اب یہ قوم ہماری ہو گئی دشمن. پیٹرن دیکھیے کتنے بہترین فصاحت اور بلاغت کے ساتھ میں اس کو پیش کیا. دعوت و تبلیغ کے جو علمی تقاضے ہیں، جہاں کہیں کسی مضمون کے اندر، کسی کتاب کے اندر، کسی مقالے کے اندر جب اس عنوان کو اسلاف نے، علماء نے پیش کیا تو اس کے اندر یہ خطبہ ضرور ملتا ہے. کیسے اپنی بات کو اچھے انداز میں رکھا، اور صحابہ کا انتخاب دیکھیے کہ اپنے اندر سے جعفر طیار کو پیش کیا. لہذا یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی. فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی. فَعَذَّبُونَا اور انہوں نے ہم پر عذاب اور ظلم اور ستم شروع کر دیا اور ہمیں آزمائش میں، ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا. لِيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ اور یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر پھر دوبارہ اس بت پرستی اور اس جہالت میں دوبارہ لے جانا چاہتے ہیں، ظلم کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد کے اوپر. وَأَنْ نستحل ما كنا نستحل من الخبائث اور جو چیزیں خبائث ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، وہ ہمیں جبر کے ساتھ میں اسے حلال اور درست کہنے کے لیے کہتے ہیں. فلما ظلمونا بس انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کی انتہا کر دی. خرجنا الى بلد وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مِنْ سِوَا تو ہم نے مکہ شہر سے نکل کر آپ کے شہر میں آ کر پناہ لی اور ہم نے باقی سب کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا. یہی بات کہی تھی نجاشی نے، سب کو چھوڑ کر، اطراف میں اور بھی ملک تھے، اور بھی ملک تھے اطراف میں، ان سب کو ہم نے چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا. وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ اور آپ کے پڑوس کو ہم نے پسند کیا. وَرَجُونَا اس امید کے ساتھ أَن لَا نُظْلَمَ عِندَكَ کہ آپ کے یہاں پر ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اس امید کے ساتھ. اب جب اس بات کو سننا تھا، نجاشی بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں کچھ یاد ہے جو تمہارے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے؟ جعفر طیار نے کچھ نہیں کیا، سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا، اس کی ابتدائی آیات کو. سلیکشن دیکھیے جعفر طیار کا. سورہ مریم شروع ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں سے شروع ہوتی ہے. چلتے چلتے اس میں عیسیٰ مریم بنت عمران کا ذکر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جو عین اس کے مطابق اور بھی صورتیں یاد تھیں، مگر سلیکشن کس کا کیا؟ سورہ مریم کا. اب سورہ مریم کو جو ہے وہ جب سننا تھا، اس کی تلاوت کرنی تھی، اس سے پہلے بادشاہ نے تمام رہبان کو اور وزراء کو کہا کہ تم لوگ اپنے دفتر کو، اپنے رجسٹروں کو کھول لو. اب جو بھی ہے دربار کی کارروائی میں اس کو لکھا جانا ہے کہ اپنے مصدر، اپنے دفتر کو کھول لو. اور اس کے بعد جب جعفر طیار نے اس کی تلاوت شروع کی سورہ مریم کی، تو جتنے رہبان تھے، بادشاہ خود تھا کہ ان کے
آنسوؤں سے جو ہے وہ دفتر بھیگ گئے سورہ مریم کی جب تلاوت انہوں نے سنی. اس کے بعد جو ہے وہ نجاشی بادشاہ جو کہتا ہے ان ھذا الکلام لیخرج من المشکاۃ التی جاء بہ موسیٰ، کہ بے شک یہ کلام اسی مشکات سے نکلا ہے جس مشکات سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کی. مشکات جو ہے وہ دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوار کے اندر جو ہے وہ ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر چراغ جب رکھا جاتا ہے تو اس سے روشنی پھوٹتی ہے پورے کمرے کے اندر. تو جس مشکات سے تورات آئی ہے اسی مشکات سے یہ کلام بھی آیا ہے. لہذا اس کے بعد میں اس وفد سے نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بھلائی اسی کے اندر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. میں ہرگز بھی تم کو ان کے حوالے، تمہارے حوالے ان کو نہیں کروں گا، نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. لہذا یہ لوگ شرمندہ نادم ہو کر وہاں سے نکل پڑے. مگر عمرو بن العاص بضد تھے، کہتے ہیں کہ کل ایسی چال چلوں گا ان کے خلاف کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی، یعنی ایسی چال میں کل چلنے والا ہوں پھر دوبارہ بادشاہ کے دربار میں کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی. مراد یہ ہے کہ بادشاہ ان کو قتل کا حکم دے دے گا. ایسی چال چلو. عبداللہ ابن ربیعہ نے روکا کہ نہیں آپ ایسا نہ کرو، چھوڑو ان کو، اس لیے کہ اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگرچہ کہ ہمارے مخالف ہی صحیح مگر ہے تو ہمارے رشتے دار، اتنا بڑا قدم نہ اٹھاؤ، یہ کام نہ کرو. کہا کہ نہیں میں یہ کر کے رہوں گا. لہذا اس کے بعد دوسرے دن پھر دوبارہ دربار کے اندر پہنچتے اور کہتے ہیں کہ ایھا الملک انہم یقولون فی عیسیٰ قولا عظیما، کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بھاری بات کہتے ہیں اور مریم بنت عمران کے بارے میں. گویا کہ عمرو بن العاص نے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا، اس کو چھیڑنے کی کوشش کی کہ ان لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اور مریم بنت عمران کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اسی مذہب کا وہ ماننے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا. لہذا بلایا دوبارہ نجاشی بادشاہ نے اور کہا کہ ما تقولون فی عیسیٰ ابن مریم، تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ وہ عبداللہ ورسولہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، وہ کلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، اور روح القاہا، جو مریم بنت عمران کی طرف القا کی گئی روح، الی مریم العذراء البتول، کہ کنواری مریم کی طرف جو ہے وہ اس کو القا کیا گیا. اس کے بعد اس نے گھاس کا تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس کو اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان رکھا اور کہا کہ جس طرح سے تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اور مریم بنت عمران کے بارے میں بتا رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے اور تنکے کے برابر بھی فرق نہیں تھا جو میرے ہاتھ میں، بالکل ایسے تھے. لہذا یہ سننا تھا کہ جتنے بھی درباری وزراء اور رہبان تھے ان میں سے بہت سو کے نتنے پھول گئے اور اس میں سے آواز آنے لگی، یعنی انہوں نے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وزراء ہیں، مذہبی رہنما ہیں، وہ اگر خلاف ہو جائیں تو بادشاہ کا تخت جو ہے وہ ڈولنے لگتا ہے. ایسے ہی سیم منظر ہرکل کے وہاں پہ ہوا تھا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو رکھے گا، اس کے اندر ایک عادل بادشاہ بھی ہے. اس لیے کہ انسان کو پاور ملنے کے بعد انصاف کرنا وہ گویا کہ پلسرات کے اوپر چلنے کے مترادف ہے، آسان نہیں ہے. جہاں انسان کو پاور، سطح اور گدی ملتی ہے وہاں پر وہ انصاف کرے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. لہذا اس وقت جو ہے وہ جب ہرکل نجاشی نے یہ منظر جب دیکھا
تو کہا کہ میں تمہارے نتنوں کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوں، جاؤ تمہاری سرزمین، تم اس سرزمین کے اندر امن و امان کے ساتھ رہو۔ صحابہ کرام سے نجاشی بادشاہ نے کہا اور جو بھی ان کو برا بھلا کہے گا، ان کو گالی دے گا، اس کو مول چکانا پڑے گا، اس کو مول چکانا پڑے گا، اس کو مول چکانا پڑے گا۔ 3 مرتبہ اس نے دہرایا، یعنی اچھی طرح کان کھول کر سن لو، جو کوئی ان کو ستائے گا، پریشان کرے گا، اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ واللہ تمہاری ایذا رسانی کے لیے، یعنی کہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اگر مجھے ڈھیر سونا بھی دے دیا جائے تو تم میں سے کسی ایک آدمی کو بھی میں اذیت نہیں ہونے دوں گا، تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ لہذا کہا کہ جو بھی تحفے تحائف یہ لوگ لائے تھے سب ان کے تحفے واپس کر دو۔ لہذا جو ہے وہ اس بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اب اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ہرکل کے سامنے بھی ایسا ہی منظر تھا۔ دربار کو سب کے سامنے اس نے جمع کیا، اپنے تمام ایوان خاص کے اندر راہبوں کو، وزراء کو، اور ابو سفیان سے سوالات پوچھے۔ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا نہیں۔ کبھی انہوں نے کوئی معاہدہ توڑا ہے؟ کہا اب تک تو نہیں۔ جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا وہ کیسے لوگ ہیں؟ کہا کہ ہماری قوم کے ہلکے لوگ ہیں۔ ہلکے مراد ان کا کوئی سماج کے اندر دبدبہ نہیں، غلام وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد کوئی واپس بھی پھرتا ہے کیا؟ کہا نہیں۔ ایسے اس نے 11-12 سوالات پوچھے۔ سوالات سارے ہونے کے بعد بھرے دربار کے اندر ایک ایک سوال کو پھر وہ پریزنٹ کرتا۔ میں نے تم سے کہا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ ان کیس اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی دوبارہ بادشاہ کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تم نے کہا، میں نے پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ تم نے کہا نہیں، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں جب اسلام کو کوئی نبی پیش کرتا ہے تو ابتدا کے اندر جو غریب مساکین، غریب لوگ ہوتے، کمزور لوگ ہوتے، وہی اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اسلام میں آنے کے بعد چاہے جو ان کے ساتھ ہو جائے وہ واپس نہیں پھرتے ہیں۔ گویا ہر 11 سوالات کا اس نے وہاں پر ریزننگ کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر سب کے سب یہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو عام کے عام اور گٹھلیوں کے دام، میرا تخت بھی سلامت رہے گا، بادشاہ بھی سلامت رہے گی، اور اسلام بھی قبول کر لیا جائے گا۔ سیم منظر وہاں بھی تمام راہبوں اور وزراء کے نتھنوں میں سے آوازیں آنے لگیں، اور آخر میں اس نے تمام باتیں کہنے کے بعد یہ کہا کہ اگر میں ان کے قریب ہوتا اس نبی کے تو ان کے پاؤں کو دھوتا، اور سن لو کہ جس جگہ پر میرے پاؤں ہے اس وقت میں کھڑا ہوں، یہاں تک یہ اسلام آ کر رہے گا۔ مگر جب دیکھا کہ دربار کا رنگ بدلا ہوا ہے، مخالفت اور بغاوت کے اوپر دربار ابھر پڑا ہے، تو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کہا میں تو جانچ رہا تھا کہ تمہاری عیسائیت کے اوپر ثابت کرنی ہو۔ یو ٹرن لے لیا اس کو، کائے کو بچانے کے لیے؟ کرسی کو بچانے کے لیے، ستا کو بچانے کے لیے۔ مگر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ میرا تخت و تاج جب چھن گیا تھا، ماضی کا اتہاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے واپس دیا، اور جب واپس دیا تو تم لوگوں سے مشورہ کر کے واپس نہیں دیا تھا کہ میں تم سے مشورہ کر کے ان کو رکھنا ہے یا نہ رکھنا ہے فیصلہ کروں۔ عدل و انصاف آسان نہیں ہوتا۔ ہم سننے کو سن لیتے ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سوچئے کوئی صاحب منصب دار خاتون، کوئی ایری غیری عورت نہیں، وہ حسن و جمال کی مالک بھی ہے اور حیثیت والی عورت بھی ہے۔ ایسی عورت اگر کسی نوجوان کو زنا کی دعوت دے، کتنے ہیں نوجوان جو بچ سکیں گے اور یہ کہہ سکیں گے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کتنے ہوں گے؟ اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دے۔
تو یہ بادشاہ ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہے. دونوں مثالیں ہم نے دیکھی اور اتہاس اٹھا کر دیکھیے بادشاہوں کا کہ انہوں نے کتنے انصاف کیے ہیں. بہرحال بغاوت ہوئی. صحابہ اکرام اس بات کو لے کر پریشان ہوئے کہ اگر اس بادشاہ کی سلطنت کا، حکومت کا یا اس کی کرسی چلی گئی تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا. بہرحال جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، صحابہ اکرام نے دعائیں کی اس بادشاہ کی نصرت کے لیے. اور جس شخص نے بغاوت کو جو ہے وہ بلند کیا تھا، ہوا یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو اس وقت کم عمر تھے، یہ کہا کہ ذرا خبر لاؤ کہ کیا جو ہے وہ اس بغاوت کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے. تو وہاں پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو خبر لے کر آتے ہیں کہ ابشروا فقد اظہر اللہ النجاشی، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو فتح دے دی ہے، اس کو غلبہ دے دیا. وہ ہار بھی گیا اور قتل بھی ہو گیا. لہذا اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام یہاں پر پھر خیبر فتح ہونے تک رہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پیغام بھجوایا تھا کہ جب تمہیں خبر ہو جائے کہ خیبر فتح ہوا ہے اس کے بعد تم میرے پاس آنا. تو لہذا صحابہ کرام یہاں رہے. اس لیے جعفر طیار جو ہے وہ جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی سے جو آ کر ملاقات آپ نے کی ہے تو وہ منظر جو ہے وہ سیرت اور احادیث کی کتابوں میں بڑا ہی ایمان افروز ہے. بہرحال جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ وفد ناکام اور نامراد جو ہے وہ لوٹ رہا تھا مکہ کی طرف اور ہیوملیشن کے ساتھ. ان کے تحفے وغیرہ بھی واپس کیے گئے تھے. اب غصہ کتنا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اب اگر مکہ کے اندر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں نکل کر چلے جائیں گے آپ شاید. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر کا کوئی فرد گیا ہے ان میں سے ہر گھر کا پریشر جو ہے وہ ان کفار قریش کے سرداروں کے اوپر ہے کہ ہماری تمام کے تمام نسلیں اگر چلی جائیں، ہمارے خاندان کے چشم و چراغ اگر یہاں سے چلے جائیں، ہمارے ینگسٹرز یہاں سے چلے جائیں تو اس خاندان کا ہمارے کیا ہوگا، اس قبیلے کا کیا ہوگا. اب پانی مر رہا ہے، یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو پورا فوکس جو ہے وہ ان لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گیا. اور جو سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق کو ان ایام کے اندر اتنا انہوں نے پریشان کیا کہ ابو بکر صدیق نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا حبشہ کی طرف. جب وہ نکلنے لگے تو دغلہ نے روک لیا. یہ مشرکین میں سے تھا. کہا کہ نہیں جا سکتے، نہ آپ خود ہو کر مکہ کو چھوڑ سکتے ہو اور نہ ہی آپ کو کوئی یہاں سے خود ہو کر جا سکتے ہو، نہ آپ کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنی قوم کے لیے ایک ایسیٹ ہو. ہمارے لیے اس جملے کے اندر بڑی رہنمائی ہے. مسلمان کسی بھی خطے میں رہے، لائبلٹی بن کر نہیں، بوجھ بن کر نہیں، ایسیٹ بن کر رہے. ہم ضرورت ہو ان کی، ہر شعبے کے اندر، ہر کونے کے اندر ہم ضرورت ہو ان کی. آپ کو نہیں نکالا جا سکتا، نہ آپ خود ہو کے جا سکتے. آپ کمزوروں کے لیے کمانے والے ہو، اپنا پیسہ کمزوروں کے اوپر خرچ کرنے والے ہو، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہو. سارے اوصاف بیان کی. میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. اور حرم میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. اب پناہ دیے تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. قبائلی سسٹم ہے، ٹرائبل سسٹم ہے. لہذا اب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ابو طالب کے پاس وفد کو بھیجا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بار آپ کو کہا، یا تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے بھتیجے کو روکیے اس کام سے، یا پھر یہ ہے کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں. ہم
اس معاملے کو طے کر دیں گے. اور ویسے آپ خود بھی ان کے دین کے اوپر نہیں ہو. اس کے بعد کئی انہوں نے کوششیں کی. ولید ابن مغیرہ نے اپنے بیٹے حشام، عمارہ ابن ولید، خالد ابن ولید کے بھائی، عمارہ ابن ولید کو اس شخص نے حوالے کیا وفد کے کہ اس کو ابو طالب کو دے دو اور بدلے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو. آج کے بعد اس بیٹے کے اوپر میرے کوئی حقوق نہیں رہے گے، سارے حقوق ابو طالب کے ہیں. جو ایک باپ کے اوپر، باپ کے لیے حقوق ہوتے ہیں بیٹے کے پاس، سارے ادھیکار باپ کی حیثیت سے ابو طالب کے ہوں گے، میرے نہیں ہوں گے. لے جاؤ، بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے. ابو طالب کہتے ہیں یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لڑکے کو کھلاؤں پلاؤں، اس کو سنبھالوں، اور تم میرے بیٹے کو لے جا کر قتل کرو؟ یہ تو بڑے نقصان کا سودا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا. یہاں پریشر نہیں دے سکتے تھے، حبشہ نکل کے چلے جائیں. یہی وہ دور تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر، خانہ کعبہ میں کئی مرتبہ اٹیک ہوا ہے. یہی وہ وقت تھا جب ابو بکر صدیق جو ہے وہ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں. جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بٹا گیا، حتیٰ کہ آپ کا دم گھٹا، آپ کی آنکھیں ابل آئیں، چہرہ سرخ ہو گیا. ابو بکر صدیق بھاگے بھاگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا ایک شخص کو اس لیے قتل کیا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا اور ابو بکر صدیق کو اتنا انہوں نے زد و کوب کیا، اور خاص کر کے آپ کے چہرے مبارک کو انہوں نے نشانہ بنایا. اتنا چہرے کے اوپر ضربیں لگائی انہوں نے کہ آپ کی ناک اور چہرہ ایک لیول میں ہو گیا تھا، اتنا سوج گیا تھا، بے ہوش ہو گیا. اور انہوں نے سمجھا کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ معاذ اللہ فوت ہو گئے ہیں اور چھوڑ کر چلے گئے. اس وقت بنو تیم، ابو بکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں نے چادر میں ڈال کر ابو بکر صدیق کو لے گئے، اور مسلمان اور غیر مسلم دونوں نے عہد کیا کہ ہم ابو بکر صدیق کا انتقام لیں گے جنہوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا. یہی وہ وقت تھا. وجوہات ہمارے سامنے موجود ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس دور میں ہونے والے اہم واقعات کے اندر سے وہ واقعہ بھی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعبد هذا الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی. ادھر ہجرت حبشہ ہے تو ادھر ابو بکر اللہ کے نبی کے اوپر ظلم و ستم پڑ گیا. وہاں پر چھٹواں سال آتا ہے اور سب سے پہلے چھٹے سال کے اندر ایمان لاتے ہیں حمزہ ابن عبد المطلب. ایمان بھی کیسے لاتے ہیں؟ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. یہی وہ دور ہے جب آپ کو ٹارگٹ بار بار کیا جا رہا ہے، اور حرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل گستاخانہ کلمات اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس وقت مکان کی چھت کے اوپر ایک لونڈی جو ہے وہ یہ ساری باتیں سنتی ہے. اب غلام ہے، کیا کر سکتی ہے، مگر جو کچھ ان سے ہو سکا اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے پورے اللہ کے نبی کے خاندان کے اندر حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے. شکار سے آئے تھے، شکار کا شوق تھا، کمان کندھے پہ پڑی ہوئی تھی. کہا کہ معلوم بھی ہے آپ کو آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا، ایسا ایسا کہا اور ایسا ایسا کیا. انہوں نے وہ تمام سامان جو شکار کا تھا اتارا بھی نہیں، سیدھے حرم کے اندر تلاش کرتے ہوئے ابو جہل کو پہنچ گئے. ابو جہل بیٹھا ہے اپنے تمام کے تمام سرداروں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ میں،
اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انڈر اسٹیمیٹ کرنا، سائیکولوجیکل وارفیئر. کہا کہ اے چوتڑ سے پاکنے والے انسان، تو نے میرے بھتیجے کو ایسا ایسا کہا ہے. اور وہ کمان نکال کر جو مارا ہے سر کے اوپر ابو جہل کے، تو سر کو پھاڑ دیا. سارے لوگ کھڑے ہوئے، حمزہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے، عنہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے. تو کہا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں رک جاؤ، میری غلطی تھی. ڈپلومیٹ تھا، کیونکہ اگر یہاں پر خانہ جنگی ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ جائیں گے ایک طرف اور پورے قبیلے کا سپورٹ ان کو حاصل ہو جائے گا، لہذا سپورٹ نہیں ملنا چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں رک جاؤ، غلطی میری ہے. کہا کہ میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور پھر اس کے بعد میں چچا حمزہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں بھتیجے کے پاس، کہتے بھتیجے میں نے تمہارا انتقام لے لیا. فوکس دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سننا آسان ہے مگر کوئی اس طرح سے ہماری حمایت کرے. اب یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، مجھے مارا، مجھے کہا اور کسی نے میری حمایت کی. یہ ہے انسان ہوتے ہوتے جذباتی ہو کر حق سے ہٹ کر پرسنلائز ہو جاتا ہے، ذاتی معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چچا مجھے اس سے کیا سروکار، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب جو ہے وہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کو قبول کریں گے اور اس شرک کو چھوڑ دیں گے. اس وقت جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ابھی 6 مہینے گزرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یا اللہ یا تو ابو جہل یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی تو توفیق عطا فرما. اب ہجرت حبشہ جاری ہے، لوگ جا رہے ہیں. عمر بن الخطاب جو ہے وہ اس وقت ہم نے دیکھا گزشتہ درس کے اندر کہ جس کے اندر وہ اپنے بنو عدی کی جو لونڈیاں ہیں ان کو مارا پیٹا کرتے تھے، زد و خوف کیا کرتے تھے. اب اللہ کے نبی نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دعا مانگی ہے کیونکہ دونوں کا دبدبہ تھا. اسلام کو قوت عطا فرما، انہیں ہدایت دے کر، انہیں قوت دے کر. لہذا جو ہے وہ ہوا یہ کہ عمر بن الخطاب جو ہے وہ جب یہ حبشہ کی طرف لوگ جانے لگے تو ان کے اندر سے ایک چینج آ چکا تھا، اندر سے ایک تبدیلی آ گئی تھی. وہ جو ظلم کرنے والا معاملہ تھا وہ اب ماند پڑ گیا تھا. ان کے اپنے قبیلے کی ایک خاتون ہے جو جدہ کے پورٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے جانے کے لیے، اور شوہر کسی کام سے گئے. اس وقت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہے، جا رہے ہو چھوڑ کر؟ کہا کہ ہاں عمر، تم نے ہم لوگوں کو بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے. تو کہتے اللہ تمہارا نگہبان ہو. اور اس معاملے سے وہ اتنے دکھی تھے، یعنی قوم پرستی، یعنی قوم کا جو جذبہ ان کے اندر بہت تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے ہماری قوم کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، انتشار ہو گیا ہے، جو ان کے لیے ناپسندیدہ تھا. تو اس صدمے سے وہ سوچتے ہیں کہ چلو دوستوں کی جہاں مجلس، جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، تو تھوڑا دل لگتا ہے. آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو دوستوں کو ڈھونڈتا ہوا نکلتا ہے کہ تھوڑا دل لگ جائے گا دوستوں کے ساتھ رہ کر. تو اس جگہ پر آتے ہیں تو وہاں پر کوئی دوست نہیں ہے، وہ جگہ خالی ہے. تو کہتے ہیں اب خانہ کعبہ جاتا ہوں، 60-70 اللہ جتنی بھی توفیق دے طواف کروں گا. اب جیسی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں، یہ صحیح واقعہ ہے آپ کے اسلام لانے کا، اور اس واقعے کو خود ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے. باقی وہ معروف مشہور کون سا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کو مارا، یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کر نکل گئے. یہ 2 واقعات ہیں. مگر بالخصوص عمر بن الخطاب کے معاملے میں، ابو بکر صدیق کے معاملے میں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کے معاملے میں جب کبھی ایسے واقعات کو ہم سنیں تو اس کی تحقیق کریں، کیونکہ اہل تشیع نے
اس کو خوب منسوب کیا ہے خلفائے راشدین میں سے ان 3 خلفاء کی طرف کہ دیکھو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر نکل گئے. یہ بہت مشہور ہے، مگر جو اوتھینٹک واقعہ ہے وہ کم مشہور ہے. آپ وہاں سے آتے ہیں، اب آج تک کبھی ریسیپٹیو موڈ میں قرآن کو سنا نہیں تھا. دیکھتے اللہ کے نبی اس وقت جو ہے وہ عین وہاں پر نماز میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تلاوت کر رہے ہیں سورہ الحاقہ کی. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. عمر بن الخطاب سنتے ہیں قرآن. اب ان کے دل میں بات چل رہی ہے منی من میں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، واقعتاً بہت فصیح اور بلیغ کلام ہے، یہ شاعری ہے. اللہ کے نبی اس آیت کے اوپر پہنچتے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تذکرون. یہ شاعری نہیں ہے مگر تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. چونک جاتے ہو. یہ تو میں نے دل میں سوچا تھا، ان کو کیسے پتا چلا؟ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کہانت ہے، یہ کہانی میں صحیح ہے، اللہ کے نبی اگلی آیت پر پہنچتے ہیں کہ یہ کہانت نہیں ہے مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو. فوراً ختم، یہی سرنڈر. اور پھر اس کے بعد دار ارقم میں پہنچتے ہیں. صحابہ کرام دروازے میں سے دیکھتے کہ عمر بن الخطاب ہے، پتہ نہیں ارادہ کیا ہے. اللہ کے نبی سے کہتے، اللہ کے نبی کہتے آنے دو عمر. دروازہ کھلتا ہے، عمر بن الخطاب کے سینے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے عمر کب تک؟ وہاں پر وہ کلمہ شہادت ادا کرتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحابہ کرام اس چھوٹے سے کمرے کے اندر تکبیر کو بلند کرتے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تکبیر کو بلند کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو وہاں موجود ہیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اس گھر میں سے نکلتے ہیں. سب سے آگے عمر بن الخطاب ہیں، اس طرف حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کے پیچھے صحابہ کرام کی قطار ہے، درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کا منظر عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ نے کھینچا ہے کہ ہم لوگ دار ارقم سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے قدموں سے ایسے دھول اڑ رہی تھی جیسے چکی کے اندر جب آٹا پیسا جاتا ہے تو آٹا جس طریقے سے اڑتا ہے، ایسے ہمارے پاؤں کی دھول اڑ رہی تھی اور ہم اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پر نمازیں بھی پڑھنے لگے، ہم یہاں پر حرم کے اندر مل کر بیٹھنے بھی لگے، آپس میں کلام اور گفتگو بھی کرنے لگے، لوگوں کے سامنے بات اپنی پیش بھی کرنے لگے. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے سورہ رحمان کی باواز بلند تلاوت کی. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. اس کے بعد عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا کٹر دشمن کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ابو جہل. اور مکہ کے اندر سب سے بڑا ڈھنڈورچی کون؟ یعنی ڈھنڈورا پیٹنے والا، جس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. تو بتایا گیا جمیل نامی ایک شخص ہے. تو سب سے پہلے جا کر اس جمیل نامی شخص کو بتایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا ہوں تاکہ تم پروپیگنڈا کرو، سب جگہ پھیلاؤ یہ بات کو. اور پھر اس کے بعد ابو جہل کے پاس جاتے عمر بن الخطاب اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو جہل کہتا سچ مچ عمر تم مان لاؤ؟ کہا کہ ہاں میں ایمان لایا. تو کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی سیرت سے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان مع العسر یسرا. تنگی کے ساتھ بات نہیں، ماں میم عین ماں وتھ ساتھ ساتھ چلتی ہے. تنگی کے ساتھ آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تنگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ایک آسانی پیدا کرتا ہے. دیکھنے والی نگاہ چاہیے، دیکھنے والی نظر چاہیے. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. انشاءاللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔